سر یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب کو کیوں روکا گیا جبکہ عدالت نے تو بیرون ملک جانے کا حکم دے رکھا ہے؟ پرویز صاحب، یہ حکومت سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ جی شہباز شریف صاحب کو روک لیا گیا ایئرپورٹ پر، باوجود اس کے کہ ہائی کورٹ نے بالکل کلیئر احکامات جاری کیے تھے، تو مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے حیرانی نہیں ہوئی تھی کہ یہ حکومت ایک فیسسٹ حکومت ہے، اور یہ ہر لیول تک جائے گی، اور ایک ڈھیٹ بن جاتی ہے نا جب مذاق اتنا اڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہر روز کوئی نیا ایشو آتا ہے، ہر روز کوئی نئی امبیرسنگ سچویشن آتی ہے، تو پھر آپ ڈھیٹ بن جاتے ہیں کہ ایک اور امبیرسنگ سچویشن ہوگی۔ کیونکہ عمران خان کے لیے اس حکومت میں آنے کا مقصد ان کے لیے صرف ایک تھا، وہ عوام کی خدمت نہیں تھا، عوام کی مشکلات کو حل کرنا نہیں تھا۔ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے بدلے کیسے لینے، اور خاص طور پر شریف فیملی کے لوگوں سے بدلے کیسے لینے، اور چن چن کے ایک کو انہوں نے شروع کیا پکڑنا۔ آپ کو میں اور آپ کے سننے والے دیکھنے والوں کو یاد دلا دوں کہ 18 اگست 2018 کو عمران خان صاحب نے حلف لیا تھا وزیر اعظم کا، اور سپتمبر کے پہلے ہفتے میں، 3 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کر دیا تھا۔ سو اتنی پھرتی انہوں نے اگر دکھائی ہوتی لوگوں کے پرابلم سالو کرنے کے لیے، جتنی پھرتی کا مظاہرہ انہوں نے شہباز شریف کو پکڑنے میں کیا تھا، اور پھر بہت مہینے تک شہباز شریف اندر بند رہے، اور یہ سپتمبر میں جب ان کو اندر بند کیا تھا تو انٹرسٹنگلی میاں نواز شریف بھی جیل میں تھے، مریم نواز صاحبہ بھی جیل میں تھی، کیپٹن صفدر بھی جیل میں تھے، اور شہباز صاحب کو بھی اریسٹ کر لیا تھا۔ تو میرا خیال ہے یہ تو ایک فسطائیت کی ایک کڑی ہے جو ہم نے پچھلے 3 سال میں دیکھی ہے۔ لیکن ہم جتنا ڈھیٹ عمران خان صاحب ہے نا، اتنے حوصلے ہمارے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف دیوار کے ساتھ نہیں لگایا گیا تھا، دیوار کے ساتھ چن دیا گیا تھا۔ کسی مارشاء اللہ میں بھی اتنا برا سلوک نہیں کیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا گیا، اور 3 سال کے بعد ہمارا حق بنتا ہے، ہم بڑھ چڑھ کے یہ پوچھنے میں ہمارا حق ہے، اس حکومت سے بھی، نیب سے بھی، ایف آئی اے سے بھی، کہ اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے مریم نواز کو دونوں دفعہ جب اریسٹ کیا تھا تو آپ کو کوئی شرمندگی ہے؟ کیونکہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے آپ نے نہ انکوائری کی، نہ انویسٹیگیشن کی، نہ ریفرنس فائل کیا۔ اور خاص طور پر اگر آپ بہت سے اب چونکہ شہباز صاحب کی بات ہو رہی تھی، تو شہباز صاحب کو جب پہلی دفعہ بیل دی تھی تو سپریم کورٹ نے دی تھی، اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے صرف چند سطور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے تمام الزامات دیکھ لیے، لیکن ہمیں یہ نہیں کہیں نظر آ رہا کہ اس میں کرپشن کہاں ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں لکھا کہ شہباز شریف صاحب ایک باعزت انسان ہے جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، تو ان کے خلاف اگر کوئی کیس نہیں تھا تو ان کو پکڑا کیوں تھا؟ تو اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور سعد رفیق صاحب کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ نے اس حکومت کی، نیب کی اور کلاس لی تھی، اور اس حد تک جا کے کہا تھا کہ یہ ایک قانون کی حکمرانی جس ملک میں ہوتی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایک فیصل سٹیٹ ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سو ہم 3 سال اللہ کا شکر ہے ہم نے مشکل ترین وقت گزار دیا، اور آئندہ بھی تیار ہیں۔ ہم بالکل کوئی اگر وہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈر کے اور کچھ سمجھوتے کر لیں گے یا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے ہم اس حکومت کے خلاف باہر نکلیں گے اور ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ سر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کیا ہے، شہباز شریف صاحب کو روک کر توہین عدالت کی گئی ہے، کیا نون لیگ حکومت اور ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کا کیس درخواست دائر کر سکتی ہے؟ بالکل کریں گے، کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں نے جس طرح کہا نا، یہ اتنے ڈھیٹ ہو گئے، ان کو شرم ختم ہو گئی ہے۔ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو بھی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے خان صاحب کو اس دن شام کو لیکچر دے رہے ہوں گے، کسی بھی تقریب میں گئے ہوں گے اور یہ بتا رہے ہوں گے کہ ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا، یا چین میں کیا ہوتا ہے، یا ویسٹ کو جتنا اچھی طرح سے یہ سمجھتے ہیں اس کے بارے